بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 151۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے طالب علم کے آداب۔ کتاب کے خاتمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چند مفید مباحث بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث کے استاد اور حدیث کے طالب علم کے مشترکہ آداب کا ذکر ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں صرف ان آداب کا ذکر فرما رہے ہیں جو حدیث کے طالب علم کے آداب ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ يُوَقِّرَ الشَّيْخَ وَلَا يُزْجِرَهُ وَيُرْشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه۔ اور صرف طالب علم کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ طالب علم اپنے استاد کا ادب کرے اور اس کو تنگ نہ کرے، اور دیگر لوگوں کو رہنمائی کرے ان مباحث کی طرف، ان حدیث کی طرف جو انہوں نے ان سے سنی ہے۔ ولا يدع الاستفادة، اور اس شخص سے استفادہ نہ چھوڑے شرم کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، اور جو لکھے جو سنے وہ اس کو مکمل طور پر لکھے، درست لکھے، اور اس میں تقیید اور ضبط کا خیال رکھے، اور اپنے جو محفوظات ہیں اس کا مذاکرہ کرے، بار بار دہرائے تاکہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طالب حدیث کے آداب بیان کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ طالب حدیث کے آداب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتاب کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ میں سے چند ضروری کا انتخاب کیا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ استاد کا ادب کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد کو تنگ نہ کرے، اور اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی کہ استاد کو تنگ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں حدیث مدون نہیں ہوئی تھی اور ہر شیخ اپنی کتاب پڑھاتا تھا اور اپنے مجموعے مسموعات کو پڑھاتا تھا، تو ان کے پاس طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، تو کبھی کبھی استاد کے آرام کا وقت ہوتا تھا، اور کبھی کبھی استاد تھکا ہوا ہوتا تھا، یا اس کے علاوہ کوئی اور عذر ہوتا تھا، تو طالب علم اپنے شوق کا خیال رکھتا ہے تاکہ استاد سے استفادہ کرے۔ بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے، تو طالب علم کے آداب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ استاد کو تنگ نہ کرے۔ تیسری جو بات ذکر کی گئی ہے، استاد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے، یعنی جو سنے تو پھر لوگوں کو وہ آگے سنائیں یا اپنے استاد کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ چوتھی نمبر پر شرم یا تکبر کی وجہ سے استفادہ ترک نہ کرے۔ جو طالب حدیث کے آداب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام احادیثوں کو جمع کرے، اور اس کے پاس جو درست حدیث ہے اس کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی وہ استفادہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کیوں استفادہ کروں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اگر حدیث ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سنے اس کو مکمل لکھے۔ لکھنا بہت ضروری ہے، اور لکھنا بھی مکمل لکھنا بہت ضروری ہے، یعنی مکمل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ضبط و تصحیح کا پورا خیال رکھے۔ 6 نمبر میں یہ بات بتائی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید آگے بتاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر یاد کیے ہوئے کا مذاکرہ کرے تاکہ اس کو خوب یاد ہو جائے۔ ظاہر ہے بار بار دہرانے سے ایک چیز یاد ہو جاتی ہے، اور اگر یاد کرے اور پھر چھوڑ دے تو اس طرح وہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند آداب ذکر کیے ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔
سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا ادب کرے. تو اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے. اور اگر ہم تراجم کی کتابیں دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں نے انتظار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیت کے بارے میں پوچھوں. ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے میں ان سے پوچھ نہیں سکا. یہاں تک کہ وہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی حج کے لیے نکلا. اسی طرح سعید بن المسیب کا قول سعد بن ابی وقاص سے، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے ڈرتا ہوں. اور خود سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے. چنانچہ عبدالرحمن بن حرملہ اسلمی کہتے جو ان کے شاگرد تھے کہ کوئی بھی انسان جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ سعید ابن المسیب سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لے، یہاں تک کہ اس طرح کوئی ان سے پوچھے جس طرح کہ امیر ان سے پوچھتا تھا، یعنی بادشاہ وقت ان سے پوچھتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو تنگ نہ کرے، اور تنگ کرنے کا یہ نقصان ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سمجھانے پر اثر پڑتا ہے، اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں. اب جس کو آپ تنگ کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پائیں گے، وہ آپ کو درست بات نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ان کی طبیعت نہیں چاہے گی. اور یہ حشیم کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی خالد بہت اچھے اخلاق والے تھے لیکن لوگ ان کو تنگ کرتے یہاں تک کہ ان کے اخلاق برے ہو گئے. تو بہرحال استاد کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو دق بھی نہیں کرنا چاہیے. طالب علم کبھی مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے شوق کی وجہ سے اور بہت زیادہ اساتذہ کو کہ حدیث کو جمع کرنے میں، تو ان کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی غلطیاں ہو، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کئی قصے ہیں کہ جب محدثین کو طلباء نے تنگ کیا تو انہوں نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے. چنانچہ یہ قول لکھا ہے ابی ظاہریہ کا، ما رأیت اعجب من اصحاب الحدیث یاتون من غیر ان یدعوا ویزورون من غیر شوق ویملون بالمجالسۃ ویبرمون بطول المسألۃ. کہتے میں نے اصحاب حدیث سے عجیب لوگ نہیں دیکھا ہے کہ وہ بغیر بلائے آتے ہیں، بغیر شوق کے زیارت کرتے ہیں اور بہت طویل بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور لمبے لمبے سوالات کرتے ہیں. اور مصر ابن کتاب جو ہے وہ ایسے موقع پر یہ بد دعا کرتے تھے کہ جو میرے ساتھ برا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفتی بنائے یا محدث بنائے. اس طرح شعبہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ مجھ سے اٹھ کے چلے جاؤ، تم اللہ کے ذکر اور نماز سے مجھ کو روکتے ہو. یعنی اس قدر ان کو پریشان کرنا کہ ان کو ذکر کا وقت بھی نہ ملے، نماز کا وقت بھی نہ ملے. اسی طرح کہتے ہیں عتبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا کہ محدثین طلباء نے ان کو بہت تنگ کیا تو تنگ ہو گئے، تو ان سے کہا گیا یا ابو عبد الرحمن آپ کو تو اس کا ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ثواب بہت زیادہ ہے اور میں اکیلے ہوں. اور اسی طرح سوید کہتے ہیں کہ فضیل ابن ایاز جب محدثین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو ہلاتے تھے اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پناہ چاہتا ہوں آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے. بہرحال اس کے بارے میں قصے بہت زیادہ ہیں اور یہ قصے اس پر ہم محمول کریں گے کہ جب یہ بڑے بڑے محدثین نے یہ اس وقت کہا ہے کہ جب وہ انتہائی تنگ ہو گئے تھے اور ان کے لیے مجبوراً اس طرح کہنا جائز تھا. چنانچہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور آپ ان پر غصہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائے اور آپ کو چھوڑ دے. تو امام سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، وہ آپ کی طرح بے وقوف ہوں گے کہ وہ میرے بد اخلاق کی وجہ سے وہ چیز چھوڑیں گے جو ان کو فائدہ دیتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک ادب یہ ذکر کیا ہے کہ جو سنے اور لوگوں کو بھی بتائے،
مثلا کسی نے ایک نادر چیز حاصل کی ہے تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے تاکہ وہ بھی حاصل کریں. اور محدثین کے اس کے بارے میں بھی اخبار بہت زیادہ ہیں کہ وہ کتمان علم کرتے تھے، یعنی اس طرح کی چیزیں چھپاتے تھے، تو لہٰذا ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ نہ چھپائے بلکہ دوسروں کو بھی بتائے کہ تاکہ دوسرے بھی حاصل کریں. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اول منفعت الحدیث ان یفید بعضکم بعضا، حدیث کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو فائدہ پہنچائے. اس طرح یہ ابن معین کہتے ہیں اول برکت الحدیث افادت ہو، حدیث کی پہلی برکت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. اور یہ بظاہر انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے خود اتنی تکلیف اٹھائی ہے اور میں تکلیف سے حاصل کی اور اس کو آسانی سے مل جائے گی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کا اس کو اجر نہ دے، اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے دے. ظاہر ہے اس نے تکلیف اٹھائی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منفرد فائدہ دے گا، اور جس شخص نے آسانی سے حاصل کی اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال اس کو یہ چاہیے کہ یہ چھپائے نہیں، یہ ان کو بتائے. اس طرح ایک ادب یہ لکھا ہے کہ حدیث کو نہ چھوڑے، ادب حیا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سب سے پہلے حضرات میں آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی جو عورتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں کہ حیا کی وجہ سے انہوں نے دین میں تفقہ نہیں چھوڑا. اور اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے لا يتعلم العلم مستحیل ولا مستكبر، حیا والا اور متکبر علم حاصل نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے تکبر کو اور حیا کو چھوڑنا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ طالب علم کی طبیعت میں کبھی حیا ہوتی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کے سلسلے میں مجاہدہ کرے گا اور مشق کرے گا تاکہ وہ چھوٹ جائے. تکبر تو نفس امارہ بالسوء میں سے ہے، اور اس میں یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان وہ چھوڑے. لہذا طالب اپنے سے چھوٹے سے بھی حدیث لکھے اور اس میں بھی کوئی فائدہ دیکھ لے تو اس کی طرف جھپٹے اور اسے حاصل کرے. چنانچہ وکی اور سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينبل المحدث حتیٰ یکتب عمن ہوا فوقہ ہوا مثلہ ہوا دونہ ہو، آدمی اس وقت تک محدث نہیں بنتا جب تک کہ اپنے سے اوپر، اپنے برابر اور اپنے سے کم سے نہ لکھے. اور ہم دیکھتے ہیں محدثین کی کتابوں میں، تراجم کی کتابوں میں اگر کسی نے اپنے اصاغر سے روایت کی ہے تو اس کو بہت بڑی بات سمجھی گئی ہے اور اس کے فضیلت میں شمار کی گئی ہے. اور باقاعدہ سے پہلے ہم نے یہ نوع بھی ذکر کیا ہے روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ اکابر نے اصاغر سے سنا ہے. بہرحال اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طالب حدیث کے آداب بیان کیے ہیں، اور ہم اگر اس سلسلے میں جو بڑی کتاب ہے اس کی طرف رجوع کریں تو اس میں بہت زیادہ قصے اکابرین کے اور بڑے بڑے محدثین کے موجود ہیں.